बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेटवे बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैरियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी के शोबे, मतलब बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप कौन कौन से शोबों में या फील्ड में जा सकते हैं। इट इज एसेंशियल दैट स्टूडेंट्स ऑफ टुडे हु विल ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ लीडरशिप टुमारो। आपके लिए ये जानना जरूरी होगा, क्योंकि आपने कल को जब आपने पढ़ाई मुकम्मल करनी है तो आपने जॉब ढूंढनी है। तो आपको कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं या आप किन किन शोबों में जा सकते हैं, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो हमारे पास है कैरियर या शोबा, वो है मेडिसिन या सर्जरी। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस इन ह्यूमन। इस शोबे का ताल्लुक इंसान में मौजूद बीमारियों की तशखीस करना या बीमारियों का जानना और उसका इलाज, इसमें हम मेडिसिन या सर्जरी में करते हैं। इन सर्जरी क्या होती है? इन सर्जरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड, फॉर एग्जाम्पल द रिमूवल ऑफ स्टोन्स थ्रू रीनल सर्जरी। सर्जरी में हम जिस्म के किसी भी उज़्व या हिस्से को या आर्गन को मुरम्मत कर सकते हैं, उसे निकाल कर कोई दूसरा आर्गन लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी के गुर्दे फेल हो गए तो नया गुर्दा ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और रिमूव्ड, या कोई उज़्व या कोई आर्गन हम निकाल सकते हैं, इसे हम सर्जरी कहते हैं। इसकी मिसाल में हम देखते हैं कि अगर किसी को गुर्दे की पथरी है तो रीनल सर्जरी, रीनल का मतलब होता है किडनी। रीनल सर्जरी यानी गुर्दों की सर्जरी के जरिए हम पथरी को निकाल सकते हैं। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, नया गुर्दा लगा सकते हैं। अगर किसी शख्स का गुर्दा फेल हो जाता है तो हम इंसानी गुर्दा उसको लगा सकते हैं। अगर किसी का लीवर यानी जिगर फेल हो जाता है तो हम लीवर भी लगा सकते हैं। बाय द हेल्प ऑफ सर्जरी, सर्जरी के जरिए हम लीवर भी लगा सकते हैं। Both these professions are studied in the same basic course MBBS and then students go for specialization. अच्छा, सबसे पहले आपने मैट्रिक विद साइंस इन बायोलॉजी, ठीक है, मैट्रिक करनी है साइंस के साथ, आपने बायोलॉजी रखनी है, कंप्यूटर नहीं रखना। इसके बाद आपने FSC प्री मेडिकल यानी FSC में बायोलॉजी रखनी है, और FSC के बाद एंट्री टेस्ट होगा और उसके बाद MBBS आपने करना है। MBBS के बाद आपने स्पेशलाइजेशन करनी है। अगर आप सर्जरी में स्पेशलाइजेशन करते तो आप सर्जन बन जाते हैं जो कि मुख्तलिफ ऑपरेशंस करते हैं। और अगर आप मेडिसिन में करते हैं स्पेशलाइजेशन MBBS के बाद तो आप मेडिकल ऑफिसर बन जाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास है फील्ड, वो है फिशरीज। फिशरीज इज द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। माही परवरी यानी मछलियों की पैदावार का जो हम मुताला करते हैं उसे हम फिशरीज कहते हैं। देयर आर डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज आर एम्प्लॉयड। अगर आप फिशरीज का कोर्स करते हैं तो पाकिस्तान में इसके काफ़ी जॉब्स मौजूद होती हैं जहाँ पे आप जॉब मतलब काम कर सकते हैं। दिस आर फॉर इनहांसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश। इसमें इस शोबे में अगर आप जाते हैं तो आपने मछलियों की पैदावार और उसकी मिकदार बढ़ाने के लिए काम करना है कि हम एक पौंड यानी तालाब में ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पैदा कर सकें और मुनाफा कमा सकें हैं। In Pakistan, this profession can be adopted after bachelor or master level study of zoology and fisheries. इसमें आप अगर आपने BSc की हुई है उसके बाद MSc zoology कर सकते हैं या MSc fisheries वगैरह, ठीक हो गया, या BS zoology कर सकते हैं। BS zoology करने के लिए आप करेंगे FSc biology के साथ। FSc के बाद आप BS zoology करेंगे जो कि 4 साल डिग्री है। उसके बाद आप फिशरीज में जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है एग्रीकल्चर यानी ज़राअत। एग्रीकल्चर, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा मुल्क एक ज़राई मुल्क है, इसकी कम अज़ कम 70% तक आबादी का दारोमदार ज़राअत पर है। This profession deals with the food crops and animals which are source of food.
جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی آبادی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، 22 کروڑ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، تو ہمیں خوراک کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے. اس لیے ہم نے یہ ایگریکلچر کا فیلڈ بہت آج کل بہت اس کی مانگ ہے یا اہمیت ہے. اس میں اگر آپ جاتے ہیں ایگریکلچر فیلڈ میں تو آپ نے کام کیا کرنا ہے، فوڈ کراپس، وہ فصلیں جو ہم خوراک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، مثلا مکئی ہو گیا، چاول ہو گئی، ہمارے پاس گندم ہو گئی، اور جو جانور مطلب ہمارے پاس چکن ہو گیا، فش ہو گئی، بیف ہو گیا وغیرہ وغیرہ، ان کی آپ نے پیداوار بڑھانے کے لیے کام کرتا ہے. An agriculturist work for the betterment of crops like wheat, rice, corn, etc. and animals like buffalo, cow, etc. from which we get food. وہ جانور یا وہ فصلیں جو خوراک دیتی ہیں ان پر آپ نے کام کرنا ہے اور ان کی yield یعنی پیداوار کو بڑھانا ہے. In Pakistan there are many universities which offer professional courses on agriculture after the higher secondary education in biology. biology میں FSc کرنے کے بعد آپ مختلف یونیورسٹیوں میں ایگریکلچر کے کورس کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر فیصل آباد میں یونیورسٹی آف ایگریکلچر ہے جو کہ BS ایگری سائنسز اور MSc ایگری سائنسز کرواتی ہے. اس کے علاوہ اینٹومولوجی میں آپ جا سکتے ہیں. ایگریکلچر کے آگے بہت سارے فیلڈ ہیں، پیسٹیسائڈز میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس میں آپ نے کرنا ہے FSc وتھ بیولوجی اور اس کے بعد آپ نے ایڈمیشن لے لینا ہے کسی ایگریکلچر یونیورسٹی میں اگر آپ اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس جو فیلڈ آ رہا ہے وہ ہے اینیمل ہسبینڈری. اینیمل ہسبینڈری کیا ہے؟ اٹ از اے برانچ آف ایگریکلچر کنسرنڈ ود دا کیئر اینڈ بریڈنگ آف دا ڈومیسٹک اینیملز یعنی لائف سٹاک یا مال مویشی کو، ان کی بریڈنگ اور ان کا خیال رکھنا، ان کا ٹریٹمنٹ وغیرہ، اسے ہم اینیمل ہسبینڈری کہتے ہیں، یعنی جانوروں کی دیکھ بھال. مثال کے طور پر بھیڑ، بکری، کیٹل مطلب مویشی، ٹھیک ہے، گائے، اونٹ وغیرہ. پروفیشنل کورسز ان اینیمل ہسبینڈری کین بی اڈاپٹڈ آفٹر دا ہائر سیکنڈری ایجوکیشن ان بیولوجی. آپ نے FSc کرنی ہے، ہائر سیکنڈری ایجوکیشن مطلب ہے FSc ان بیولوجی. اس کے بعد انٹری ٹیسٹ ہوگا اور آپ DVM ایک کورس ہے جسے ہم ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسنس کہتے ہیں. یہ جو جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں انہیں ہم DVM کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ ویٹرنری ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو فیلڈ آ رہا ہے وہ ہے ہارٹیکلچر. ہارٹیکلچر ڈیلز ود دا آرٹ آف گارڈننگ یا باغبانی. ہارٹیکلچرسٹ ورکس فار دا بیٹرمنٹ آف ایگزسٹنگ ورائٹیز اینڈ for the production of new varieties of ornamental plants and fruit plant. پھلدار اور پھولدار جو ہمارے پاس پودے ہوتے ہیں ان کی مختلف اقسام پیدا کرنے اور ان پر کام کرنا یہ ہارٹیکلچر کے فیلڈ میں آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. مثال کے طور پر مختلف طرح کی زیادہ پیداوار دینے والے مالٹے وغیرہ یا بغیر بیج کے کیلے پیدا کرنا یا بغیر بیج کے انگور وغیرہ پیدا کرنا یہ ہارٹیکلچر میں آ جاتا ہے. بیولوجی اسٹوڈینٹس کین اڈاپٹ دس پروفیشن آفٹر دا ہائر سیکنڈری ایجوکیشن. آپ نے FSc کرنی ہے بیولوجی کے ساتھ اور اس کے بعد آپ ہارٹیکلچر میں آگے ماسٹر ڈگری کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ فیلڈ ہمارے پاس ہے فارمنگ میں آپ مختلف طرح کے فارم بنا سکتے ہیں. مثال پر فش فارم، پولٹری فارم آپ کا ہو گیا. اس کے علاوہ اور بہت سے فارم ہیں. کیٹل فارم آپ بنا سکتے ہیں، گوٹ فارم بنا سکتے ہیں، شیپ فارم بنا سکتے ہیں. It deals with the development and maintenance of different types of farm. مختلف طرح کے فارم بنانا اور ان کی دیکھ بھال کرنا اس شعبے میں آتا ہے فارمنگ میں. For example, in some farms, animal breeding technologies are used for the production of animals which are better protein and milk source. ایسے جاندار پیدا کیے جا رہے ہیں جو کہ زیادہ گوشت اور زیادہ دودھ کی پیداوار دیتے ہیں. مثال کے طور پر گوشت کی زیادہ پیداوار کرنے کے لیے ہم نے یہ پولٹری چکن بنایا، چکن. ٹھیک ہو گیا. اور انڈوں کی پیداوار حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ لیئر مرغی ہوتی ہے جو سارا سال انڈے دیتی ہے وہ پیدا کر لی ہے بایوٹیکنالوجی کے ذریعے.
In poultry farms, chicken and eggs are produced. Poultry farm میں ہمارے پاس چکن اور انڈے پیدا ہوتے ہیں. Similarly in fruit farm میں ہمارے پاس مختلف طرح کے فروٹ یعنی پھل پیدا ہوتے ہیں. Different fruit yielding plants are grown in fruit farms. اس طرح vegetable farms ہوتے ہیں جن میں ہم سبزیاں اگا سکتے ہیں. A student who has gone through the professional courses of agriculture, animal husbandry or fisheries can adopt this profession. ٹھیک ہو گیا. آپ نے ایف ایس سی کرنی ہے, اس کے بعد آپ نے ایگریکلچر میں یا اینیمل ہسبینڈری یا فشریز میں آگے ماسٹر ڈگری کرنی ہے اور آپ فارمنگ میں جا سکتے ہیں. اس میں آپ اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور پرائیویٹ اور گورنمنٹ جابس بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. نیکسٹ فریسٹری یعنی جنگلات, محکمہ جنگلات. پروفیشنلز لک آفٹر نیچرل فارسٹ اینڈ ایڈوائز the government for planting and growing artificial forest. اس میں اگر آپ جاتے ہیں اس فیلڈ میں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے, حکومت کو جنگلات کی پلاننگ بتانا اور مختلف جگہ پر جنگلات لگانا. ٹھیک ہو گیا. کسی بھی ملک کے لیے 25% رقبے پر جنگلات ہونا لازمی ہے, جبکہ پاکستان کے تقریباً 5% رقبے پر صرف جنگلات پائے جاتے ہیں. اس لیے یہ پچھلے دنوں میں ہمارے جو پرائم منسٹر عمران خان ہیں انہوں نے بلین ٹری سونامی کے نام سے ایک مہم جاری کی تھی اور اس میں کافی ہمارے ایریے میں درخت لگائے گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ فریسٹری میں جانا چاہتے ہیں تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے, ایف ایس سی کرنی ہے اور اس کے بعد بی ایس سی یا ایم ایس سی یا بی ایس زوالوجی یا باٹنی, اس میں کرنے کے بعد آپ فریسٹری میں جا سکتے ہیں. اور اس میں جو بی ایس سی فریسٹری اور ایم ایس سی فریسٹری کی ڈگری بھی متعارف کرائی گئی ہے اور اس میں یونیورسٹی آف پشاور اور یہ ملتان میں بھی غالباً BZU میں اور کافی یونیورسٹیاں ہیں جو بی ایس فریسٹری کروا رہی ہیں. یہ ایف ایس سی کے بعد ہوتا ہے. فریسٹری کر کے آپ فارسٹ آفیسر لگ سکتے ہیں, اس کی کافی زیادہ سیلری اور آپ کو گاڑی وغیرہ بھی ملے گی. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ اور لاسٹ جو ہے ہمارے پاس اس کا کیریئر یا فیلڈ ہے جو کہ بایو ٹیکنالوجی ہے. اٹ از دا لیٹسٹ پروفیشن ان دا فیلڈ آف بایولوجی. یہ بایولوجی میں تازہ ترین شعبہ ہے. بایو ٹیکنالوجی اسٹڈی اینڈ ورک فار دا پروڈکشن آف یوزفل پروڈکٹس تھرو مائکرو آرگنزم. اس میں کرنا ہوتا ہے مائکرو آرگنزم یعنی چھوٹے یا مائکروسکوپ کی مدد سے نظر آنے والے آرگنزمس کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے. اس میں آپ مختلف یونیورسٹیوں میں داخلہ لے سکتے ہیں. آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے اگر آپ میٹرک کر رہے ہیں تو آپ نے ایف ایس سی بایولوجی کے ساتھ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے بی ایس باٹنی یا زوالوجی میں یا آپ بی ایس بایو ٹیکنالوجی بھی کر سکتے ہیں. مختلف یونیورسٹیاں مختلف کورسز متعارف کروا رہی ہیں اور آپ ڈائریکٹلی بی ایس بایو ٹیکنالوجی میں بھی جا سکتے ہیں جو کہ 4 سالہ ڈگری پروگرام ہے. یہ تھے جی کیریئرز ان بایولوجی کے مختلف شعبہ جات جو کہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں. آپ کو جس شعبے میں انٹرسٹ ہے آپ اسی شعبے میں بی ایس ڈگری حاصل کریں اور آپ کو اس شعبے میں جاب مل سکتی ہے. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.